لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری ساری بہنوں کو السلام علیکم۔ حدیث نمبر 1213 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، آل محمد کا رزق جو ہے وہ قوت عطا کرنا۔ اب قوت کیا چیز ہوتی ہے؟ قوت سے مراد یہ ہے اتنی روزی جس کے ساتھ صرف کمر سیدھی رہ سکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے بھی فقر و فاقہ پسند کیا اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی آپ نے کبھی مال و دولت کی دعا نہ کی، بلکہ کیا دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ، آل محمد کا رزق اتنا عطا فرمانا جس کے ساتھ بس زندگی چل سکے، جس کے ساتھ بس کمر سیدھی رہ سکے۔ تو میں آپ کو بتاؤں، یہ جو مال و دولت ہے یہ انسان کو بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن اس مال و دولت کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں۔ اس مال و دولت کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، اس کا حساب کتاب بہت زیادہ ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، مالدار صحابی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ کیا بات ہے عبد الرحمن، میں تمہیں گھسٹتے ہوئے چلتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ یعنی وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دنیا میں دے دی تھی۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے فرمایا کہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں گھسٹتے ہوئے چلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ یہ ڈر گئے، اسی وقت کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرا ایک بہت بڑا جو ہے قافلہ مصر سے آیا ہے، وہ سارے کا سارا اپنی سواریوں اور مال سمیت اللہ کے راستے میں میں دے رہا ہوں۔ اتنا زیادہ اللہ کے راستے میں دیتے تھے، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ الفاظ فرمائے تھے۔ حضرت عثمان کو حال نے غزوہ تبوک میں جو جیش الاسرہ تھا اس کا 1/3 حصے کی ذمہ داری قبول کی تھی، اور اتنا مال دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس موقع پر کئی دفعہ جنت کی بشارت دی تھی۔ اس کے باوجود حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آپ فرماتے ہیں، کیا بات ہے عبد الرحمن، میں تمہیں گھسٹ کر چلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یہ پھر ڈر گئے اور پھر انہوں نے ڈھیر مال اللہ کے راستے میں دیا۔ تو اصل بات یہ ہے، مال کی بہت سی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مال پسند نہیں کیا، آپ نے اپنے لیے فقر و فاقہ ہی پسند کیا، بلکہ ازواج مطہرات نے جب مسلمانوں کا تھوڑا سا ہاتھ کھلا ہو گیا تو آپ سے گھر کے خرچے میں اضافے کا مطالبہ کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن مجید میں طلاق کی دھمکی دے دی۔ تو اپنے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو پسند کیا ہے؟ فقر و فاقہ کو۔ آج مال ہمیں بڑا پسند ہے، لیکن ہم مال کی جو ذمہ داریاں ہیں ان سے آگاہ نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا، الاکثرون ہم الاخسرون، زیادہ مال والے سب سے زیادہ خسارے میں ہیں۔ ہاں، جس نے اپنا مال ادھر بھی دیا، اپنا مال ادھر بھی دیا، اپنا مال ادھر بھی دیا، اپنا مال ادھر بھی دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مال میں بہت سے حق رکھے ہیں، اور جب تک انسان ان حقوق کو ادا نہ کرے گا تب تک جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ اب
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تو آپ نے پڑھ لی، آپ سیدُ الانبیاء تھے، عرب کے حکمران تھے، آپ نے فقر و فاقہ کو خود اختیار کیا تھا، حالانکہ آپ شاہانہ زندگی گزار سکتے تھے۔ اپنی اولاد کے لیے بھی آپ نے یہی دعا کی کہ اللہ آل محمد کو اتنا رزق عطا فرمانا جس سے ان کی کمر سیدھی رہ سکے۔ حدیث نمبر 1218 عبد الرحمن بن شبل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تاجر لوگ گناہ گار ہیں۔ کہا گیا ہے اللہ کے رسول، کیا اللہ تعالیٰ نے بے کو حلال نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، لیکن تاجر لوگ بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، قسم کھاتے ہیں تو گناہ گار ہو جاتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ تاجر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ تاجر ہیں جو دیانت داری اور امانت اور سچائی کے ساتھ اپنا کاروبار چلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرماتے ہیں، اور ایسے تاجر کے لیے رحمت کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کے ساتھ رہتی ہے، اور ایسے تاجر قیامت کو شہداء، صدیقین اور انبیاء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ تو جو تاجر امین ہو اور سچا ہو، اس کا حشر نشر کس کے ساتھ ہوگا؟ انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ۔ لیکن ایک اور قسم کے تاجر بھی ہیں جو ہر وقت دھوکہ دیتے ہیں، قدم قدم کے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، کم تولتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، چکر بازی کے ساتھ کام لیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی تجارت میں برکت نہیں ہوتی، اور قیامت کے دن بھی ایسے تاجروں کو گناہ گاروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ انتخاب ہمارے ہاتھ میں ہے، چاہے تو سچے اور امانت دار تاجر بن جائیں اور ہمارا حشر نشر انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہو، اور چاہیں تو بددیانت اور جھوٹے تاجر بن جائیں۔ ایسے تاجر کی کمائی میں نہ تو دنیا میں برکت ہوتی ہے، اور قیامت والے دن بھی اس کا حشر نشر فاسقوں اور گناہ گاروں کے پاس ہوگا۔ انتخاب آپ کے پاس ہے، جون سا راستہ چاہیں وہ راستہ اختیار کر لیں۔ حدیث نمبر 1228 حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر قیامت اس حال میں قریب آ گئی کہ تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہے، اگر وہ یہ کر سکے، اگر وہ اس کی طاقت رکھتا ہو کہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے اس کو لگا لے، تو اس کو چاہیے کہ وہ گاڑ دے، اسے لگا دے۔ اصل بات یہ ہے کہ قیامت نے تو اچانک ہی آنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دو آدمی سودا کر رہے ہوں گے، اپنا کپڑا بچھایا ہوگا، اپنا سودا مکمل نہیں کریں گے تو قیامت آ جائے گی۔ اسی طرح ایک آدمی جو ہے وہ اپنی اونٹنی کا دودھ لے کر چلے گا، ابھی اس کو پیے گا نہیں کہ قیامت آ جائے گی، اور ایک آدمی کھانے کا نوالا منہ کی طرف اٹھا رہا ہوگا، اس نے ابھی اسے کھایا نہیں ہوگا کہ قیامت آ جائے گی۔ تو قیامت نے تو اچانک ہی آنا ہے۔ یہاں مراد یہ ہے، ایک تاکید کا انداز ہے کہ اگر قیامت آنے سے پہلے کسی نے ہاتھ میں کھجور کا پودا لیا ہوا ہے اور اس کو اتنا موقع مل جاتا ہے کہ وہ اس کو زمین میں گاڑ دے، تو وہ اس کو گاڑ دے، یعنی اتنا موقع ملے گا تو نہیں، لیکن ایک موٹیویشن کا انداز ہے، ایک ترغیب کا انداز ہے کہ تب بھی اسے اپنی فوراً سے پہلے اس کو زمین پہ گاڑ دینا چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ پودا لگانے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، پودا جب انسان لگاتا ہے تو جو اسے چرند پرند کھا لیتے ہیں، حالانکہ انسان کی نیت نہیں ہوتی، وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ کوئی شخص اس کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے، وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے، بلکہ کوئی شخص اگر اس میں سے اپنا پیٹ بھر لیتا ہے وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا انسان کو نیکی کا جب بھی خیال آئے تو نیکی کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اپنی پہلی فرصت میں اپنی نیک نیتی کو عملی جامہ پہنا دیں اور اللہ سے اجر اور ثواب کی آرزو رکھیں، کیونکہ جب موت آ گئی تو پھر سب کچھ ادھورا رہ جائے گا۔ موت کے بعد انسان یہ تمنا کرے گا، ہائے افسوس، کاش اللہ تعالیٰ مجھے
मौका देता, लौला खरतनी इला अजलिन करीब फअस्सद्दक़ व अकुन मिनस्सालिहीन, अल्लाह तूने मुझे थोड़ी सी मोहलत और क्यों ना दे दी, मैं सदका कर लेता, मैं नेकों में से हो जाता। तो ऐसा ना हो कि ये हसरतें हम तब करें जब हमारी आंखें बंद हो जाएं। आंखें बंद होने से पहले अपनी आंखें खोल लें, और जो ही दिल में ख्याल आए, दौरा हदीस में आप बैठी हैं, आपको किसी नेकी का ख्याल आता है, फौरन नेकी कर गुजरिए, फौरन नेकी कर गुजरिए। ऐसा ना हो कि शैतान जो है आपकी इरादे को और आपके नियत को मुतज़लज़ल कर दे। हदीस नंबर 1231 हज़रत मुआविया से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं खाजिन हूँ और अल्लाह ताला ही अता करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत आपको पता है अबुल कासिम थी, आपके बेटे का नाम कासिम था, उसके नाम पर आपकी कुनियत थी कासिम का बाप। अब कासिम का माना क्या होता है? तकसीम करने वाला। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी अता से तकसीम करते थे? अल्लाह की अता से। देने वाली ज़ात अल्लाह की है, अल्लाह ही अता फरमाने वाले हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अल्लाह की दी हुई चीज़ को, अल्लाह ताला की दी हुई जो नेमतें होती थी उनको तकसीम करने वाले थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वजाहत कर रहे हैं कि मैं देने वाला नहीं हूँ, अता करना मेरा काम नहीं है। अता करना किसका काम है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। मैं तो सिर्फ अल्लाह की अता करदा नेमतों का खजानची हूँ, मैं तो उनको तकसीम करने वाला हूँ। तो जिसको मैंने खुश दिली से दे दिया उसके लिए बरकत डाल दी जाएगी, और जिसको मैंने उसके शर और बुरे सवाल की वजह से ज़्यादा दे दिया तो वो ऐसे शख्स की मानिंद है जो खाता है लेकिन सीर नहीं होता। अब सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने सदक़ात जमा करवा देते, आपके पास बाज़-औक़ात सदक़ात का ढेर इकट्ठा हो जाता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको तकसीम फरमा देते। तो जिसको तो मैं खुश दिली से दे दूँ, यानी अल्लाह के रसूल खुशी से दे दें, तो वो सदका जिसको दिया गया उसके लिए बाबरकत हो जाएगा। और बाज़-औक़ात ऐसा होता है किसी को मैं देना नहीं चाहता और मैं सिर्फ इसलिए देता हूँ कि ये शख्स जो है ये बहुत ज़्यादा मांगेगा, पीछे पड़ जाएगा, या उसके शर से बचने के लिए मैं किसी को दे देता हूँ। तो उस शख्स की मानिंद, वो ऐसे शख्स की मानिंद है जो खाता है और वो शेर नहीं होता, उसकी नीयत नहीं बढ़ती। लिहाजा इस असूल से हमें क्या समझ आई कि जिस शख्स को तो आपने खुले दिल के साथ सदका दिया तो वो तो उस शख्स के लिए बाबरकत हो जाएगा। लेकिन आपने देखा आजकल जैसे रमज़ान है, लोग मांगने के लिए ढेर लोग अपने घरों से निकल आते हैं। ऐसे भी लोग उठ के आ जाते हैं जो कि आम दिनों में नहीं मांगते, उन्हें पता होता है रमज़ान में लोगों ने देना है, एक एक का दरवाज़ा खटखटाते हैं। और फिर ना सिर्फ दरवाज़ा खटखटाते हैं बल्कि इतना इसरार करते हैं कि बाज़ औक़ात उनके इसरार की वजह से इंसान तंग आकर उनसे जान छुड़ाने के लिए उनको पैसे दे देता है, सिर्फ उनसे जान छुड़ाने के लिए, वरना इसने मेरी जान नहीं छोड़नी। तो ऐसे शख्स को अगर किसी शख्स ने सदका दिया तो उसके लिए वो बाबरकत नहीं होगा। जिसको मिला है उसके लिए बाबरकत नहीं होगा। उसका हाल ऐसा होगा कि जैसे एक शख्स खाता जाता है और उसकी नीयत नहीं भरती। लिहाजा हमें असूल क्या बताया गया है कि कभी भी जो मांगने वाला है उसको पीछे पड़कर नहीं मांगना चाहिए। कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है ला यसलूनन्नास इल्हाफा, वो लोगों से पीछे पड़कर नहीं मांगते। तो लिहाजा ये जो लोग पीछे पड़कर मांगते हैं और बहुत ही तंग कर देते हैं और इंसान उनके तंग करने की वजह से, उनसे जान छुड़ाने की वजह से दे देता है, वो सदका लेने वालों के लिए बरकत वाला नहीं होता। उनकी मिसाल ऐसे होती है जैसे खाते जाओ और नीयत ना भरे। और आपको पता है ऐसा खाना जो होता है वो इंसान को फ़ायदा मंद नहीं होता, बल्कि ऐसा खाने से
پیٹ خراب ہو جاتا ہے اور انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 1232 رافع بن خدیج سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاکلہ اور مزابنہ سے منع فرمایا۔ اب محاکلہ اور مزابنہ کیا ہوتے ہیں؟ محاکلہ کا تعلق ہکل سے ہے، اور ہکل عربی زبان میں کھیت کو کہتے ہیں۔ محاکلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کھیت میں کھیتی لہلہا رہی ہے، مثلاً جی گندم کی فصل ہے۔ اب گندم کی فصل کی آپ کو پتہ ہے خوشے جو ہیں وہ پک گئے ہیں، اور ایک شخص کرے کیا کہ وہ یہ جو کھیتی کی فصل ہے وہ بیچ دے اور اس کے بدلے میں خشک غلہ خرید لے۔ کسی نے سٹور میں غلہ سٹور کر کے رکھا ہوا ہے، اب وہ ان دونوں کا سودا کر دے۔ ان دونوں کا، ایک کھڑی فصل میں جو غلہ ہے اور ایک جو خشک سٹور میں غلہ ہے، ان دونوں کی بیع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اب اس منع سے کئی وجہیں ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ جو غلہ سٹور میں ہے وہ تو آپ تول سکتے ہیں، اور یہ جو کھیتی کا غلہ ہے اس کا موٹا سا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن ایگزیکٹ اس کے وزن کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ دوسری اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جو غلہ کھیتی میں ہوگا وہ ابھی تھوڑا سا گیلا ہوتا ہے، اور جو خشک غلہ ہوتا ہے اس کا وزن اور اس کا وزن برابر نہیں ہوتا۔ بعض اوقات آپ اندازہ لگا لیتے ہیں لیکن اندازہ لگانے میں غلطی ہو جاتی ہے، تو لہٰذا یہ غلہ جو ہے یہ ابھی گیلا ہوگا، وہ غلہ خشک ہے۔ تو کھیت کا جو کھیتی میں غلہ ہے اس کو اور خشک غلے کو کی آپس میں خرید و فروخت نہ کی جائے۔ نمبر 2، آپ نے مزابنہ سے منع فرمایا۔ اب مزابنہ بھی تقریباً اسی طرح کی بیع ہے۔ مزابنہ سے مراد ہے کہ ایک پھل ہے جو درخت پہ لگا ہوا ہے اور ایک پھل ہے جو خشک ہے، ان دونوں کو آپس میں بیچا اور خریدا نہ جائے۔ وہ غلے کی بات تھی، کھیتی کی بات تھی، یہ پھل کی بات ہے۔ مثال کے طور پہ ایک تر کھجور ہے اور ایک خشک کھجور ہے، تر کھجور کو خشک کھجور کے بدلے میں اس کی خرید و فروخت نہ کی جائے۔ اسی طرح تر انگور ہے اور اس کے بدلے میں کشمش ہے، ان دونوں کی آپس میں بیع نہ کی جائے۔ میرا خیال ہے اس سے آپ کو بات بڑی سمجھ آئے گی۔ جو تر انگور ہے 1 کلو اگر انگور ہو، اور جو کشمش ہے آپ کو پتہ ہے اسی انگور کو جب سکھا لیتے ہیں تو اس کو ہم کشمش یا منقع کہتے ہیں۔ اب 1 کلو تازہ انگور ہو اور اس کے مقابلے میں میرا خیال ہے جو کشمش ہے شاید 1 پاؤ بھی 1 کلو انگور سے زیادہ ہوتی ہو، کیونکہ اس میں ابھی رس ہے۔ یہ رس جب خشک ہوگا تو شاید 1 کلو انگور کو اگر ہم خشک کریں تو 1 پاؤ کشمش رہ جائے۔ تو لہٰذا ان دونوں کو تر پھل کو خشک پھل کے بدلے میں بیچا نہ جائے۔ اسی طرح ہمارے ہاں خشک پھل ہوتے ہیں جنہیں ہم ڈرائی فروٹس کہتے ہیں۔ ہماری خوبانی ہے، خوبانی تر بھی ہوتی ہے اور خوبانی کو خشک بھی ہم کر لیتے ہیں۔ انجیر تر بھی ہوتا ہے اور خشک بھی ہوتا ہے، تو تر پھل کو خشک پھل کے بدلے میں نہ بیچا جائے، کیونکہ اس سے دھوکے کا امکان ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں جی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بہرحال اگر اندازہ لگایا بھی جا سکتا ہے تو یہ ماہرین اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک عام آدمی کو ان باریکیوں کا پتہ نہیں ہوتا کہ کتنا تر انگور کتنے خشک انگور یا کشمش کے برابر ہو سکتا ہے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیتی کی پیداوار کو اور خشک غلے کو آپس میں بیچنے سے منع فرمایا، اور اسی طرح تر کھجور کو یا تر پھل کو خشک پھل کے بدلے میں ان کی خرید و فروخت سے منع فرمایا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ 3 طرح کے لوگوں کی کھیتی باڑی درست ہے، یا تو آدمی کی اپنی زمین ہو جس میں وہ کھیتی باڑی کرے، یا ایسا آدمی جس کو زمین تحفے میں دے دی گئی ہے، اس کے کسی بہن بھائی نے یا کسی رشتہ دار نے یا کسی امیر آدمی نے کسی غریب آدمی کو کہہ دیا یہ میری زمین ہے، اس میں تم کھیتی باڑی کر لو، اس سے جتنی دیر ہو سکتا ہے فائدہ اٹھا لو۔
इस सूरत में भी जो वो उसमें बोएगा वो उसके लिए जायज़ होगा, क्योंकि उसके भाई ने या किसी अमीर आदमी ने वो उसको तोहफ़तन दी है, फी सबीलिल्लाह दे दी है, अजर की गरज से दे दी है। या फिर तीसरी सूरत ये है कि ऐसा आदमी जिसने सोने या चांदी के बदले में ज़मीन किराए पे ले ली। अब ये सूरत हमारे यहाँ बड़ी आम है। गांव में आपने देखा मज़ारे होते हैं जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती, वो किसी ज़मींदार की ज़मीन के साथ की ज़मीन पर खेती बो लेते हैं और इसके बदले में वो तय कर लेते हैं कि हम आपस में पैदावार आधी कर लेंगे, या ज़िम्मेदार जो है वो 60% ले लेगा और मज़ारे जो है वो 40% ले लेगा, या जो भी वो तय आपस में कर लें। तो ये तीनों सूरतें ही दुरुस्त हैं। पहली सूरत क्या है? इंसान अपनी ज़मीन पे खेती बाड़ी करे, और ये सबसे बेहतरीन सूरत है। दूसरी बात ये है कि वो किसी की ज़मीन हो और किसी ने उसको फी सबीलिल्लाह दे दी है, तोहफ़तन दे दी है, वो उस पे खेती बाड़ी कर सकता है। और तीसरी सूरत ये है कि अगर उसके पास अपनी ज़मीन नहीं है तो वो किसी की ज़मीन को किराए पे ले ले और उस पे खेती बाड़ी कर ले। इसी को हमारे यहाँ ठेका कहते हैं। अब ठेके के लिए ज़मीन ठेके पे दी जा सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद खैबर वालों को ज़मीन ठेके पे दी थी। असल बात है जब गज़वा खैबर हुआ, अब मदीना जो है ये ज़रख़ेज़ था, मक्का जो है इसमें कुछ नहीं उगता, लेकिन मदीने की ज़मीन ज़रख़ेज़ थी। तो खैबर को जब आपने फ़तह किया तो वहाँ यहूदियों की बहुत सी ज़मीनें थी जिन पर वो काश्तकारी करते थे। तो अब खैबर पर चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कब्ज़ा हो गया था, यहूदियों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि हमें हमारी ज़मीनों से ना निकालें, ये ज़मीन आपकी है, क्योंकि आपने खैबर फ़तह कर लिया है। हम आपसे ये दरख्वास्त करते हैं कि हम इस अपनी ज़मीनों पर ही, जो पहले उनकी अपनी थी लेकिन अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मालिक हो गए थे, हम अपनी ज़मीनों पर वैसे ही काश्तकारी करेंगे जैसे हम पहले करते थे, और आधी पैदावार आपकी होगी और आधी पैदावार हमारी मेहनत की वजह से हम लेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को तस्लीम कर लिया था कि ठीक है, आधी पैदावार तुम्हारी, आधी पैदावार मुसलमानों की। और साथ ही आपने एक शर्त तय कर ली कि जब तक हम चाहेंगे हम तुम्हें इस पे बरकरार रखेंगे। बाद में फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो यहूदियों को मदीने से निकालने का हुक्म दे दिया था, और हज़रत उमर के दौर में फिर इनको वहाँ से निकाल दिया गया था। तो लिहाजा ये जो ठेके पे ज़मीन जो है ये दी जा सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के यहूदियों को निसफ पैदावार की शर्त पर खुद ज़मीन ठेके पर दी थी। ठेके की कोई भी शर्तें तय की जा सकती हैं जिस पर दोनों फरीक राज़ी हों। कौन से दोनों फरीक? ज़िम्मेदार भी और काश करने वाला, जिसको हम आमतौर पे मज़ारे कहते हैं। तो जिस पर ये दोनों राज़ी हों कोई भी शराइत तय की जा सकती हैं। हदीस नंबर 1233 यहया बिन जादा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद सहाबा ने हज़रत खब्बाब की अयादत की और उन्होंने कहा, ए अबू अब्दुल्ला खुश हो जाओ, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़े कौसर पर आपकी रसूलुल्लाह से मुलाकात होगी। अब ये खब्बाब बिन अरत कौन है? एक दफ़ा इनका जिक्र मैं आपसे पहले भी कर चुकी हूँ। खब्बाब बिन अरत जो हैं ये इब्तदाए इस्लाम में ही मुसलमान हो गए थे और इन पर कुफ़ार ने बड़े जुल्म किए। इनकी कमर पर बड़े बड़े चटाख थे। एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनसे पूछा था कि ये चटाख कैसे हैं? तो हज़रत खब्बाब ने बताया कि बात यह है कि काफिर जो थे कोयले जला लेते, जब आग खूब भड़क उठती तो मुझे उस पे कमर के बल लिटा देते और मेरे सीने पर बड़ा सा भारी पत्थर रख देते ताकि मैं हिल ना सकूं। और फिर सोचिए कोयले
جلائے ہوئے ہیں، آگ بڑکائی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر حضرت خباب کو کمر کے بل لٹا دیا اور سینے پر بڑا پتھر رکھ دیا تاکہ جنبش بھی نہ کر سکیں۔ اور پھر حضرت خباب بن ارت کہتے ہیں میری چربی پگھلتی، میری چربی پگھل کے کوئلوں کو بجھا دیتی، تو یہ اس کے چٹاخ ہیں جو میری کمر پر آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہیں حضرت خباب بن ارت۔ تو حضرت خباب بن ارت جس وقت فوت ہونے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ نے ان کی عیادت کی اور ان سے کہا کہ اے آپ خوش ہو جائیے، اب آپ کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر پر ہوگی۔ لیکن حضرت خباب جو تھے اس وقت بڑے پریشان تھے، کہنے لگے اس کا کیا بنے گا، اور انہوں نے اپنے گھر کے اوپر اور نیچے کی طرف اشارہ کیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دنیا میں تمہارے لیے مسافر کے زادِ راہ کی طرح تھوڑا سا سامان کافی ہے۔ یعنی حضرت خباب بن ارت کو کس بات کا فکر تھا؟ یہ میرا جو گھر ہے، یہ گھر کے اوپر والے حصے کی طرف اشارہ کیا، گھر کے نیچے والے حصے کی طرف اشارہ کیا، اور کہا کہ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، جب کہ میرے نبی نے تو کہا تھا دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ مسافر ہوتا ہے۔ اصل بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں نے بہت سے ممالک فتح کر لیے اور مسلمان خوشحال ہو گئے، اور خوشحالی کا اثر ظاہر ہے ان کے گھروں پر بھی پڑا۔ تو حضرت خباب بن ارت کو اس بات کا فکر تھا کہ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ نصیحت کی تھی کہ تمہارے لیے دنیا میں مسافر کے زادِ راہ کی طرح کا سامان کافی ہے، اور میں نے تو اپنا گھر بنا لیا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ جو تھے وہ کس طرح کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ حضرت بریدہ اسلمی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے دنیا میں ایک خادم اور ایک سواری کافی ہے، ایک خادم اور ایک سواری کافی ہے۔ اللہ کے رسول کے اپنے گھر میں کیا ہوتا تھا، ایک دفعہ حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، چٹائی کے اوپر کوئی چادر یا بیڈ کور ہماری زبان میں کچھ بھی نہ تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص بھی نہ پہنی ہوئی تھی، ننگے جسم کے ساتھ آپ چٹائی پر لیٹے تھے، تو کمر کے اوپر چٹائی کے نشانات تھے۔ حضرت عمر رو پڑے اور اللہ کے رسول سے کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ نبیوں کے سردار ہیں اور آپ کا یہ معاملہ ہے۔ کیسر و کسریٰ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کتنی عیش و عشرت سے وہ کتنی عیش و عشرت سے رہ رہے ہیں، تو یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر تھوڑی سی آسانی فرما دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے عمر تم ان خیالوں میں ہو، اصل بات ہے وہ ان کے لیے دنیا میں ہے اور ہمارے لیے آخرت میں۔ اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں سوائے اس چٹائی کے اور سوائے چند کھالوں کے اور کچھ بھی نہ تھا۔ اندازہ کیجئے ہمارے گھروں میں کتنا کچھ ہوتا، ایک چیز ہوتی، ہزاروں چیزیں ہوتی استعمال کی، اور جو ہمارے ڈرائنگ روم ہوتے ہیں اور جو ہمارے لیونگ روم ہوتے ہیں اور جو ہمارے بیڈ روم ہوتے ہیں، ہم نے دنیا کی کتنی آسائشیں وہاں اکٹھی کر رکھی ہیں۔ حضرت خباب بن ارت کو جس چیز کا فکر تھا، کبھی ہمیں بھی اس کا فکر پڑا، کبھی ہم نے بھی سوچا کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے، اللہ کو کیسے حساب دیں گے۔ زندگی سادگی سے گزاریے جتنی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درویشی کو پسند کیا تھا، حالانکہ آپ اگر چاہتے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے احد پہاڑ سونے کا بنا دیتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کن فی الدنیا کانک غریب او عابری سبیل۔ عبداللہ بن عمر دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم پردیسی ہو یا مسافر ہو۔ تو میں تو ایک ہی بات سوچتی ہوں، ہمارا کیا بنے گا، ہم اللہ کو کیا جواب دیں۔
حدیث نمبر 1235 جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس کی زمین یا کھجور کا درخت ہو اور وہ اس کو بیچنا چاہے تو اس کو چاہیے پہلے اپنے ساتھی یا شریک کو پیشکش کرے اور اس کے بعد اسے بیچے۔ اب اس چیز کو کہتے ہیں حق شفا۔ حق شفا کیا ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے میں آپ کے سامنے تھوڑی سی اس کی تفصیل بتا دیتی ہوں۔ دیکھیے، ایک باپ کا ایک گھر ہے اور اس گھر میں 4 بھائی شریک ہیں۔ اس گھر میں 4 کمرے ہیں۔ اب 4 کمرے ہیں، ان میں سے فرنٹ جو ہے وہ تو پہلے 2 کمروں کو مل رہا ہے۔ آپ یوں تصور کر لیجئے کہ 2 کمرے آگے بنے ہوئے ہیں اور 2 کمرے ہی پیچھے بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو 4 بھائیوں کا اس گھر میں حصہ ہے۔ اب ایک تو موٹی موٹی سمجھ آتی ہے کہ ہر بھائی کو 1 کمرہ دے دیا جائے، لیکن پہلے جو سامنے والے 2 کمرے ہیں ان کے لیے باہر گیٹ ہے اور اس گیٹ سے پہلے سامنے والے 2 کمروں کو تو راستہ جاتا ہے، پچھلے 2 کمروں کو راستہ نہیں جاتا۔ ان کا راستہ اس کے اندر سے ہی ہو کے جا رہا تھا۔ تو اب کیا ہوگا کہ پہلے 2 بھائیوں کو تو فرنٹ مل گیا، پچھلے 2 بھائی اپنے جو کمرے ہیں ان تک ان کی رسائی کیسے ہوگی جبکہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے؟ اس کی صورت اب کیا ہوگی؟ اس کی صورت یہ ہوگی کہ وہی جو 4 کمرے ہیں انہی کے درمیان ایک چھوٹی سی گلی بنا دی جائے اور اس گلی میں سے پچھلے 2 بھائیوں کو بھی، جو پچھلے 2 کمرے ہیں ان کو بھی راستہ مل جائے۔ پہلے 2 والوں کو تو راستہ ملا ہوا تھا لیکن پچھلے والوں کو راستہ نہیں ملا ہوا تھا۔ اب یہی گھر جو ہے، اگر وہ پچھلے 2 بھائی جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا راستہ نہیں ہے، وہ اگر ان کمروں کو سیل کرنا چاہتے ہیں، اول تو وہ سیل ہی نہیں ہوں گے کیونکہ ان کا کوئی فرنٹ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اگلے والے 2 بھائی جو ہیں وہ سیل اگر کرنا چاہیں تو انہیں چاہیے اپنے پچھلے 2 کمروں کے جو مالک بھائی ہیں ان کو پہلے پیشکش کریں، بھائی میں یہ اپنا کمرہ بیچنا چاہتا ہوں، تم چاہتے ہو تو تم خرید لو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پچھلے کمرے والے کو پہلے کمرے کے اندر سے راستہ مل جائے گا اور یہ اس کا لازمی حق ہے، اس کا لازمی حق ہے۔ اسی طرح ایک اور آپ کو مثال دیتی ہوں، کسی شخص کی جو ہے 4 ایکڑ زمین ہے، اب اس میں بھی 4 بھائی حصے دار ہیں۔ 2 سامنے والے جو 2 ایکڑ ہیں ان کو تو راستہ مل رہا ہے لیکن جو پچھلے 2 ایکڑ ہیں ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب اگر سامنے والے 2 ایکڑ والے جو بھائی ہیں وہ اپنی زمین بیچنا چاہتے ہیں تو انہیں اپنے جو پچھلے 2 بھائی ہیں جن کے پاس پچھلے 2 ایکڑ ہیں ان کو پہلے پیشکش کرنی چاہیے کہ بھائی میں اپنا ایکڑ بیچنا چاہتا ہوں، تم لینا چاہتے ہو تو لے لو۔ اس کو فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو اس کے ساتھ فرنٹ مل جائے گا اور اس کا جو پچھلا ایکڑ ہے جس کو کوئی راستہ نہیں آ رہا تھا اس کو اس ایکڑ میں سے راستہ مل جائے گا۔ اب بات سمجھ آئی ہے؟ تو جب تک راستے طے نہ کر دیے جائیں اور حدود نہ طے کر دی جائیں تب تک شفا لازمی ہے، لیکن اگر ایسا کر دیا جائے کہ وہی جو 4 ایکڑ زمین ہے اسی 4 ایکڑ زمین میں سے ایک پتلی گلی درمیان میں سے نکال دی جائے، ایک پتلی سی گلی درمیان میں سے نکال دی جائے، اس کے ساتھ پچھلے جو 2 ایکڑ والے لوگ ہیں اس دائیں والے کو بھی حصہ مل جائے، بائیں والے کو بھی راستہ مل جائے، دائیں والے کو بھی راستہ مل جائے، بائیں والے کو بھی راستہ مل جائے۔ اب راستہ علیحدہ ہو گیا، اب شفا نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا حق شفا تب تک ہوتا ہے جب تک حدود طے نہیں ہیں، جب تک مکان اکٹھا ہے، 4 کمرے ہیں 4 بھائیوں کے ہیں لیکن راستے علیحدہ نہیں ہیں، حدود طے نہیں ہیں۔ لیکن جب حدود طے ہو جائیں اور آپ نے اس میں سے راستہ نکال کے ہر ایک کو انڈیپینڈنٹ کر دیا تو تب پھر شفا نہیں ہوتا۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں حق شفا۔ تو حق شفا جو ہے یہ اپنے ساتھی کو،
अपने शरीक को, अपने भाई को, जिसकी जायदाद आपकी जायदाद के साथ है, जिसका खेत आपके खेत के साथ है, और वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उसके रास्ते अलग नहीं हैं, उसकी अलग हदूद तय नहीं हैं, वो अभी ओवरऑल एक हिस्सा है, तो तब तक तो हक़ शुफ़ा होगा। लेकिन जब रास्ते तय कर दिए जाएं और हदूद अलहदा कर दी जाएं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तब शुफ़ा नहीं होता। अब हमारे यहाँ क्या होता है, बाज़ औक़ात हमसाए उठ के हक़ शुफ़ा कर देते हैं, हालांकि हमसाए के घर का रास्ता अलहदा, हमारे घर का रास्ता अलहदा, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जब रास्ते अलग हो जाएं और जब हदूद तय कर दी जाएं, तो फिर हक़ शुफ़ा नहीं होगा। हदीस नंबर 1238 हज़रत अबू ज़र से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़्यादा माल वाले क़यामत वाले रोज़ सबसे निचले दर्जों में होंगे। एक दफ़ा अबू ज़र ग़िफ़ारी जो हैं अल्लाह के रसूल के पास गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त काबे के साए में बैठे हुए थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, अल अक्सरून हुमुल अकल्लून, ज़्यादा माल वाले कलील अजर वाले हैं, ज़्यादा माल वाले कलील अजर वाले हैं, ज़्यादा माल वाले कलील अजर वाले हैं। आप ये अल्फाज बार बार फरमा रहे थे। अबू ज़र ग़िफ़ारी ने समझा कि शायद अल्लाह के रसूल मुझे कुछ कहना चाहते हैं। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने कहा, या रसूलुल्लाह मेरे से कोई गलती हो गई? आपने फरमाया नहीं। फिर आपने वाज़ेह किया कि ज़्यादा माल वाले क़यामत के रोज़ ज़्यादा निचले दर्जे में होंगे। क्यों भाई? इसलिए कि इंसान माल का हक अदा नहीं कर पाता। अल्लाह ताला ने माल में ढेर सारे हक रखे हैं। इंसान समझता है कि शायद माल में सिर्फ ज़कात का हक है। याद रखिए, माल में ज़कात तो अल्लाह का हक है, अल्लाह के बंदों के भी हमारे माल में हक हैं। ज़कात साल में एक दफ़ा देनी होती है जो कि अल्लाह का हक है, और जो 2.5% होता है, लेकिन अल्लाह के बंदों के हक हमने रोज़ाना देने होते हैं। हदीस हमने पढ़ी थी कि हर रोज़ जिस दिन सूरज तुलू होता है, इंसान के हर जोड़ के बदले में सदका लाजिम है, और इंसान के 360 सदके हैं, इंसान के 360 जोड़ हैं। तो लिहाजा इंसान पर रोज़ाना 360 सदके लाजिम होते हैं। हम रोज़ाना खाते हैं, हम रोज़ाना पीते हैं, हम रोज़ लिबास पहनते हैं, तो हम रोज़ाना ज़िंदगी गुजारते हैं। तो जब रोज़ खा रहे हैं, सदका भी रोज़ देना है, रोज़ पहन रहे हैं, सदका भी रोज़ देना है, रोज़ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सदका भी रोज़ देना है। और ये किनके हकूक़ हैं? अल्लाह के बंदों के हकूक़ हैं। इसी तरह उम्मत मुस्लिमा के हकूक़ हैं। कहीं ज़लज़ला आ गया, कहीं मुसलमानों पे जुल्म हो गया, कहीं जंग शुरू हो गई, तो इस माल में अल्लाह ताला ने बहुत से हक रखे हैं। कहीं दीन का हक है। अब दीन का हक क्या है? रमज़ान है। रमज़ान में मसाजिद में नमाजियों ने आना है। अब नमाजियों को बुलाने के लिए आपको पता है उनकी आसाइश का इंतज़ाम करना होगा। वहाँ पे एसी लगाने हैं, वहाँ पे सफ़े बिछानी हैं, वहाँ पे सफ़ेद चादरें बिछानी हैं, वहाँ पे कूलर का इंतज़ाम करना है, वहाँ पे अफ्तारी का इंतज़ाम करना है, क़यामुल लैल होगा, क़यामुल लैल में थोड़ी बहुत रिफ़्रेशमेंट देनी है। अब ये तमाम खर्चे कहाँ से आएंगे? किसी ये एक शख्स पे लाजिम नहीं है, ये मालदारों पे लाजिम है। तो मैंने आपको बताया माल में सिर्फ ज़कात लाजिम नहीं होती। बहुत से मालदार क्या करते हैं? सिर्फ अपने माल की ज़कात दे देते हैं, उसी में से ही वो अपने ख़ानदान वालों का भी हक़ देना चाहते हैं। हालांकि अक़रबा का हक़ अल्लाह ताला ने अलहदा रखा है। बात ज़ल कुर्बा हक़ कहूँ, अपने रिश्तेदारों को उनका हक़ दे दो। तो मैंने आपसे कहा कि माल वाले जो हैं वो अपने माल के हक़ अदा करेंगे तो तब अल्लाह के यहाँ उनकी बख्शिश होगी। दोबारा मेरे से सुन लीजिए, माल में एक तो हक़ है अल्लाह का, और वो ज़कात है जो कि साल के बाद आप निकालती हैं। माल में हमारे रिश्तेदारों का भी हक़ है। अगर हमें अल्लाह ने माल ज़्यादा दिया है, रिश्तेदार कम हैसियत के मालिक हैं, उनके
ان کا بھی ہمارے مال میں حق ہے، ہمارے مال میں اللہ کے بندوں کا حق ہے، ہمارے مال میں ہمارے پڑوسیوں کا حق ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور سو گیا اور اس کا پڑوسی بھوکا تھا تو وہ ایسا شخص مومن نہیں ہوتا۔ ہمارے مال میں مساجد کا حق ہے، دین کا حق ہے، ہمارے مال میں امت مسلمہ کا حق ہے۔ تو یہ سارے حق جب تک ہم ادا نہیں کرتے تب تک اللہ کے ہاں ہماری جان نہیں چھوٹتی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الاکثرون ہم الاسفلون، زیادہ مال والے سب سے زیادہ نچلے درجے میں ہوں گے قیامت کے دن، مگر جس نے حلال کمایا اور اچھی راہ پر خرچ کیا۔ اب حلال کما بھی لیا، اچھی راہ پر بھی خرچ کر لیا، لیکن اس کے باوجود جب تک آپ مال کے حق ادا نہیں کریں گے تب تک اللہ کے ہاں سے خلاصی نہ ہوگی۔ عبد الرحمن بن عوف کی مثال آپ کو دیتی ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف جو ہیں یہ ان صحابیوں میں سے ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وقت میں جنت کی بشارت دی تھی۔ یہ 10 صحابہ تھے، اسی لیے ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، اور یہ دنیا میں اللہ کے رسول نے انہیں جنت کی بشارت دی تھی، اور یہ مالدار صحابہ میں سے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کیا بات ہے، میں نے دیکھا کہ تم سب سے بعد میں آ رہے تھے اور پسینہ پسینہ ہو رہے تھے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ تم گھسٹتے ہوئے آ رہے تھے، یعنی اپنے 10 ساتھیوں میں سے تم سب سے بعد میں آ رہے تھے، گھسٹ کے آ رہے تھے اور پسینہ پسینہ ہو رہے تھے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف ڈر گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے 100 اونٹ تجارت کے لیے آئے ہیں، میں سارے کے سارے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ یہ عبد الرحمن بن عوف کون ہیں جو کہ ہر وقت صدقہ کرتے رہتے تھے؟ تو ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی تھا کہ کیا بات ہے، میں تمہیں گھسٹ کر چلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور تمہیں سب سے بعد میں نے دیکھا اور تم پسینہ پسینہ ہو رہے تھے۔ تو یہ مال جو ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اسی لیے تو اللہ کے رسول نے اسے نہ اپنی ذات کے لیے پسند فرمایا نہ اپنی اولاد کے لیے پسند فرمایا۔ ہم لوگ مال تو بہت چاہتے ہیں، لیکن اگر مال کے حق ادا نہ کیے تو یہ مال ہی ہمارے لیے قیامت والے دن سب سے بڑی آزمائش بن جائے گا۔ دوبارہ حدیث کے الفاظ دہرا دیتی ہوں کہ سب سے زیادہ مال والے سب سے زیادہ خسارے والے میں ہیں، مگر جس نے اپنا مال ادھر دیا، اپنا مال ادھر دیا، اپنا مال ادھر دیا، اپنا مال ادھر دیا۔ تو یہ سارا کچھ سوچ کے رکھیے۔ ہمارے ہاں جب بھی کسی کے پاس مال آتا ہے سب سے پہلے وہ اپنا سٹینڈرڈ آف لائف جو ہے وہ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلے 10 مرلے کے گھر میں رہ رہا تھا، اب وہ 2 کنال کی کوٹھی لے لیتے ہیں، اور پھر اس 2 کنال کی کوٹھی کو سجاتے بناتے ہوئے لاکھوں لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کو مینٹین کرنے کے لیے کم از کم نوکروں کی ایک فوج چاہیے ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر انسان اپنا کھانا پینا اور پہننا بلند کرتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں اللہ کی جو حساب کتاب ہے وہ دینے سے ڈر جائیے۔ کل کو آپ نے اللہ کو ایک ایک نعمت کا حساب دینا ہے۔ حدیث نمبر 1240 ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اثنا میں کہ ایک آدمی کسی صحرا میں جا رہا تھا، اس نے بادل کی گرج سنی اور اس میں سے ایک آواز آئی کہ فلاں شخص کو، اس کا نام لے کر کہا گیا کہ فلاں شخص کے باغ کو پانی پلا دو۔ یعنی ایک آدمی صحرا میں جا رہا ہے، اچانک بادل گرجتے ہیں، اور جب وہ بادل کے گرجنے کی وجہ سے دیکھتا ہے اور غور کرتا ہے تو اس کو یہ سنائی دیتا ہے کہ بادل میں سے آواز آ رہی ہے کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کر دو۔ وہ بادل پتھریلی زمین کی طرف آیا اور جو اس میں پانی تھا وہ برسا دیا۔ اب ظاہر ہے یہ ایک معجزہ تھا، عام طور پہ ایسے نہیں ہوتا۔ اب وہ شخص حیران ہو گیا
اور اس شخص نے سوچا میں دیکھتا ہوں یہ بادل کہاں جاتا ہے اور کس شخص کی زمین کو سیراب کرتا ہے۔ وہ آدمی اس بادل کے ساتھ ساتھ چلنے لگ گیا۔ وہ بادل چلتا گیا یہاں تک کہ ایک پتھریلی زمین پر آیا اور وہاں پہ اس نے بارش برسائی۔ اب وہ جو پتھریلی زمین تھی وہاں پہ کچھ نالیاں تھیں، ان نالیوں سے ہو کے وہ ایک بڑی نالی کی میں وہ پانی اکٹھا ہو گیا اور پھر آگے چل پڑا۔ ہم حدیث پڑھتے ہیں کہ وہ بادل پتھریلی زمین کی طرف آیا اور جو اس میں پانی تھا اس نے برسا دیا، پھر وہ اوپر سے نیچے کی طرف بہنے والی نالیوں کی طرف پانی آیا اور ایک ایسی نالی تک جا پہنچا جس نے وہ سارا پانی سمیٹ لیا۔ وہ آدمی بادل کے ساتھ ساتھ چلتا گیا یہاں تک کہ اس آدمی کے پاس پہنچ گیا جو اپنے باغ میں کھڑا تھا۔ اب آپ کو بات سمجھ آئی ہے کہ بارش ہوئی اور وہ پانی جو تھا سمٹا کے ایک بڑی نالی میں اکٹھا ہو گیا۔ اب وہ بڑی نالی بہتی رہی یہاں تک کہ اس نے ایک شخص کے کھیتوں کو سیراب کر دیا۔ اب یہ شخص اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ جب وہ کھیت میں پہنچا تو وہاں اسے ایک آدمی ملا جو کہ اپنے باغ میں کھڑا تھا۔ اس نے کہا اے اللہ کے بندے تمہارا کیا نام ہے؟ اس آدمی نے کہا تم کیوں پوچھتے ہو؟ اس نے کہا میں نے بادل میں سے جس بادل نے تمہارے کھیت کو سیراب کیا ہے میں نے اس بادل میں سے تمہارا نام سنا تھا کہ فلاں کے باغ میں پہنچو تو یہ بتاؤ کہ تم جب کھیتی کو کاٹتے ہو تو کون سا عمل کرتے ہو؟ اب آپ کو بات سمجھ آئی ہے یہ آدمی کیوں جا رہا تھا اس بادل کے ساتھ ساتھ، تاکہ یہ جس شخص کے کھیت کو سیراب کرتا ہے میں اس شخص کے پاس پہنچوں اور اس سے پوچھوں کہ تم کون سا ایسا نیک عمل کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم فلاں شخص کے کھیت کو سیراب کرو، اور وہ بادل جو ہے بڑی دور سے آتا ہے اور بارش برساتا ہے، پھر وہ بارش کا پانی ایک نالی میں سمٹتا ہے اور وہ پھر نالی بہتی چلی جاتی ہے اور وہ ایک کھیت کو سیراب کرتی ہے۔ تو اے اللہ کے بندے تو وہ کون سا نیک عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنے اہتمام سے تیرے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں؟ بات سمجھ آئی نا؟ تو یہ شخص اس لیے اس کے پاس آیا تھا اے اللہ کے بندے جب تو کھیتی کاٹتا ہے تو اپنی کھیتی کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ اگر تو یہ پوچھتا ہے تو میں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک حصہ میں اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رکھ لیتا ہوں، اپنے گھر والوں کو اس میں سے کھلا دیتا ہوں، اور ایک حصہ میں اسی کھیت میں پھر لوٹا دیتا ہوں، کوئی اس کی بیج کے لیے، کوئی اس کی کھاد کے لیے، یا اس کے کوئی اور مفاد کے لیے۔ تو میں اپنی آمدن کے 3 حصے کر لیتا ہوں، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، ایک حصہ اسی کھیتی کے لیے، اور ایک حصہ مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کے لیے رکھ دیتا ہوں۔ یہ تھی اصل برکت کی وجہ کہ میں اپنے پیداوار کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ غریبوں کے لیے، ایک حصہ میرے اپنے گھر والوں کے لیے، اور ایک حصہ پھر اسی کھیتی میں واپس ڈال دیتا ہوں تاکہ میری کھیتی جو ہے وہ بڑھتی رہے۔ تو لہٰذا آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو کس طرح اللہ آسمان اور زمین کو آپ کی خدمت میں لگا دیتے ہیں۔ آسمان آپ کے لیے بارش برساتا ہے، زمین آپ کے لیے پانی اکٹھا کر کے آپ کے کھیت کو سیراب کر دیتی ہے۔ تو اصل بات ہے یہ کائنات اللہ کی ہے۔ جب انسان اللہ کی فرما برداری کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے بندوں کو فیض پہنچا رہا ہوتا ہے، تو پھر اللہ زمین اور آسمان کو اس کی خدمت میں لگا دیتے ہیں۔ آپ اللہ کی راہ میں دے کر تو دیکھیں اللہ اتنا مال دیتا ہے کہ آپ سے سنبھالا نہیں جاتا۔ یہ تجربہ کرنے کی بات ہے، تجربہ کر کے دیکھیے۔ آج کی دنیا میں آپ کو اس کی ایک مثال دے دیتی ہوں۔
گورمے والوں کا جو کاروبار ہے آپ نے دیکھا، آج سے کوئی 25 سال پہلے گورمے کا نام بھی نہیں تھا نا، ہم جانتے ہیں۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو لاہور شہر میں جس علاقے میں آپ چلے جائیں گورمے کی برانچ ضرور، اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کے کاروبار میں برکت دی ہوئی ہے۔ اب دوسرے شہروں تک بھی گورمے کا کاروبار پہنچ چکا ہے۔ اب گورمے والوں کا کام کیا ہے؟ گورمے والے اللہ کے راستے میں بہت دیتے ہیں۔ کیسے دیتے ہیں؟ میں اپنا تجربہ آپ کو بتاتی ہوں۔ چلڈرن ہاسپٹل میں میری پوتی جو تھی وہ داخل تھی۔ میری پوتی کو ایک ایسی بیماری ہے جس میں اس کے خون کے سرخ ذرات کم ہو جاتے ہیں، پلیٹلیٹس ان کو کہتے ہیں، وہ کم ہو جاتے ہیں، اور پھر بعض اوقات اسے ایک رات میں 8 خون کی بوتلیں لگوانی پڑتی ہیں۔ تو چلڈرن ہاسپٹل میں اس بیماری کے اسپیشلسٹ موجود ہیں۔ اب وہاں پہ ہمیں آف اینڈ آن جانا پڑتا ہے۔ یہ میری پوتی کو یہ بیماری جو ہے تقریباً وہ 4 سال کی تھی تب سے ہے، اور کبھی تو ایک ہفتے میں بھی 2 دفعہ ہمیں جانا پڑتا ہے، اور کبھی اللہ کرتا ہے تو سال بعد سال تک بھی آرام رہتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دیں گے، کیونکہ ڈاکٹرز نے ہمیں کہا ہے کہ انشاءاللہ یہ جب 14 یا 15 سال کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی صحت دے دیں گے۔ تو اس لیے اللہ سے بڑی امید ہے۔ میں آپ کو اپنا تجربہ بتانا چاہتی ہوں۔ ہمیں ہسپتال میں بعض اوقات ہفتے میں 2 دفعہ جانا پڑتا ہے، بعض اوقات رات رہنا پڑتا ہے، بعض اوقات دن رہنا پڑتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پورا گھر ہی وہاں پہ شفٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ بیماری ایسی ہے کہ جس کے لیے جو مہلک بھی ہے۔ تو بہرحال وہاں میں نے دیکھا کہ گورمے والے جو تھے یہ صبح بھی پورے ہسپتال میں کھانا دیتے ہیں اور شام کو بھی دیتے ہیں، اور بڑی شاندار پیکنگ ہوتی ہے، ویسی ہی پیکنگ ہوتی ہے جیسی پیکنگ ان کی دکانوں پہ ہوتی ہے، اور کھانا بھی اتنا وافر ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا جو ڈبہ ہوتا ہے اس میں 2 آدمی آسانی سے کھا لیتے ہیں۔ اس وقت مجھے راز سمجھ آیا کہ ان کے کاروبار میں اللہ نے برکت کس لیے دی ہے، اور یہ ایک ہاسپٹل میں نہیں دے رہے۔ یہ تو میں نے آپ کو اپنا تجربہ بتایا کیونکہ مجھے وہاں رہنے کا موقع ملتا رہتا ہے، لیکن یہ صرف ایک ہاسپٹل میں نہیں دیتے، کئی ہسپتالوں میں یہ دن رات کھانا دیتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے ہسپتال میں کوئی ایک مریض نہیں ہوتا، ہسپتال میں ہزاروں مریض، اور جتنے یہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں اللہ اس سے زیادہ دیتا چلا جائے۔ میں نے آپ سے کہا آپ بھی ذرا تجربہ کر کے دیکھیے، ذرا اللہ کے راستے میں دے کے دیکھیں، اللہ اتنا دیتا ہے، اتنا دیتا ہے، اتنا دیتا ہے کہ سنبھالا نہیں جاتا، اور یہ بات میں نے خود تجربہ کر کے دیکھی۔ حدیث نمبر 1245 حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، ایک آدمی حضرت عمر کے پاس آیا، ان سے سوال کر رہا تھا، مانگ رہا تھا۔ حضرت عمر کبھی اس کے سر کو دیکھتے، کبھی اس کی پاؤں کی طرف دیکھتے، تاکہ اس کے حالات کا جائزہ لے سکیں۔ دیکھ رہے تھے کہ کیا یہ واقعی اتنا بدحال ہے کہ میرے سے سوال کر رہا ہے اور میں اس کو دوں۔ پھر حضرت عمر نے اس سے کہا تیرا کتنا مال ہے؟ اب آپ کو کیا سمجھ آئی؟ حضرت عمر کو یوں لگا کہ وہ اپنی پرسنالٹی وائز ٹھیک ٹھاک لگ رہا تھا، ٹھیک ہے؟ تو حضرت عمر نے اسے سوال کیا تیرے پاس کتنا مال ہے؟ وہ کہنے لگا 40 اونٹ۔ اب جس کے پاس 40 اونٹ ہو وہ تو اچھا بھلا مالدار آدمی ہوا۔ اونٹ جو تھے یہ عربوں کی سب سے مہنگی دولت ہوتی تھی، تو جس کے پاس 40 اونٹ ہوں اس کو اور کیا چاہیے؟ تو حضرت عمر نے اس سے پوچھا تیرے پاس کتنا مال ہے؟ کہنے لگا 40 اونٹ۔ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا۔ اصل میں عبداللہ بن عباس جو تھے یہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے سچ فرمایا، اگر آدم کے بیٹے کے لیے سونے کی 2 وادیاں ہوں تو وہ لازماً تیسری وادی کی بھی ہوس کرے گا، اور آدم کے بیٹے کا پیٹ تو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ حضرت عمر نے کہا یہ حدیث
جو تم بتا رہے ہو یہ حدیث کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ ابی بن کعب نے مجھے اسی طرح بتائی تھی۔ حضرت عمر نے کہا مجھے ابی بن کعب کے پاس لے چلو۔ حضرت عمر ابی بن کعب کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عباس اس طرح کہہ رہے ہیں۔ ابی بن کعب نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی طرح فرمایا تھا، یعنی حضرت عمر نے اس بات کی تصدیق کرنی چاہیے کہ کیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے تھے، تو ابی بن کعب نے اس کی تصدیق کر دی۔ تو اصل بات یہ ہے مال کی ہرس انسان کے دل پر اس قدر حاوی ہوتی ہے کہ اسے دن رات کی ہوش نہیں رہتی اور وہ پاگل ہو کے اس کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ اسے ہوش تب آتی ہے جب موت کا فرشتہ آ کے حاضر ہو جاتا ہے اور اس وقت وہ پھر حسرت کرتا ہے، لولا خرتنی لا جلن قریب لأصدق وأکن من الصالحین، اللہ تو نے مجھے کچھ مہلت اور کیوں نہ دے دی، میں صدقہ کر لیتا اور میں نیک آدمی بن جاتا۔ تو اس وقت حسرتیں کرنے کی بجائے آج اپنے مال سے فائدہ اٹھائیے۔ انسان جو ہے ہرس تو کرتا ہی رہتا ہے۔ اب اس آدمی کے پاس 40 اونٹ ہیں، اس کے باوجود مانگ رہا ہے، تو انسان کے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے۔ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کا جسم کمزور ہو جاتا ہے، لیکن اس کا دل 2 چیزوں کی محبت میں جوان رہتا ہے۔ خود بوڑھا ہے لیکن دل 2 چیزوں کی محبت میں جوان رہتا ہے، لمبی زندگی اور مال کی محبت۔ انسان سوچتا ہے شاید مجھے موت نہیں آنی، میں ابھی شاید 20 سال اور جیوں گا، اور مال کی محبت۔ اور یہ بات بڑی اچھی سمجھ آتی ہے، انسان اپنی جوانی میں ہوتا ہے تو جوانی میں صرف اپنی فکر ہوتی ہے، اور جب انسان بڑا ہو جاتا ہے، اس کے بیٹے ہیں، اس کے پوتے ہیں، اس کے نواسے ہیں، تو پھر انسان کو پہلے تو صرف اپنا فکر ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اولاد کا فکر ہوتا ہے، اولاد کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے، اور پھر پوتوں اور نواسوں کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے۔ تو انسان کی ہوس جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، ہرس بڑھتی چلی جاتی ہے۔ انسان سوچتا ہے میرے بیٹوں کی بھی ایک فیکٹری ہونی چاہیے، اور میری بیٹیوں کو بھی ایک گھر ملنا چاہیے، اور پوتوں اور نواسوں کے بھی کاروبار میں درست کرا کے جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ انسان تو بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کی ہرس جو ہے وہ، اور اس کی مال کی محبت وہ جوان ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ کو ہر چیز کا حساب دینا ہے، اللہ کو ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ ہرس کرنی ہے، اپنی آخرت کی ہرس کرے۔ دیکھیں انسان خود غرض ہے، یہ انسان کی فطرت ہے، تو اپنی اس خود غرضی کو آخرت کے لیے کیوں نہ استعمال کریں۔ اب آخرت کے لیے خود غرضی کیسے ہو سکتی ہے؟ ارے بھائی دنیا میں مجھے اپنی ذات کے لیے بینک اکاؤنٹ بھی چاہیے، اپنا گھر بھی بڑا شاندار چاہیے، اپنے گھر کا ساز و سامان بھی چاہیے، تو کیا مجھے اپنے آخرت کے گھر کے لیے کوئی بینک بیلنس نہیں چاہیے؟ کیا وہاں مجھے شاندار گھر نہیں چاہیے؟ تو آپ جو ہے اپنے آخرت کے گھر کی ہرس کریں، یہ ہرس فائدہ مند ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم